ناظرین کرام السلام علیکم۔ فاطمی خلافت کے خاتمے کے بعد قاہرہ کی فضاؤں میں ایک نئی صبح طلوع ہو چکی تھی۔ وہ شہر جو کئی دہائیوں سے سازشوں، ظلم اور مذہبی انتشار کی زد میں تھا، اب صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں تھا۔ مگر یہ اقتدار ایک تاج نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اب مصر ایک نئے حکمران کی طرف دیکھ رہا تھا، ایسا حکمران جو نہ صرف انصاف کا کرنے والا ہو بلکہ علم، اخلاق اور جہاد کا علمبردار بھی ہو۔ صلاح الدین نے خلافت کا تخت سنبھالا تو خزانہ خالی تھا، عوام بدحال، انتظامیہ کرپشن میں لتھڑی ہوئی اور علماء تقسیم۔ مگر یہی وہ لمحہ تھا جسے وہ ایک نئے اسلامی نظام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک خواب تھا، ایک ایسا معاشرہ جہاں عدل ہو، خوف خدا ہو اور امت متحد ہو۔ پہلا کام جو صلاح الدین نے کیا وہ فاطمی دربار کے باقی ماندہ اثرات کا خاتمہ تھا۔ فاطمی عہد کے کئی وزراء، عہدیدار اور مذہبی رہنما اب بھی قاہرہ میں موجود تھے، جو کسی بھی وقت بغاوت کی چنگاری بھڑکا سکتے تھے۔ صلاح الدین نے ان سب کو نہ تو فوراً قتل کیا نہ قید کیا، بلکہ ان سے حکمت اور صبر سے نمٹا۔ بعض کو معزول کیا، بعض کو قائل کیا اور بعض کو عبرت کا نشان بنایا۔ اس نے بالتدریج پورے نظام کو سنی اسلام کے اصولوں کے مطابق ترتیب دینا شروع کیا۔ صلاح الدین نے فاطمی طرز حکمرانی کو مکمل طور پر بدلنے کے لیے سب سے پہلے عدالتی نظام میں اصلاح کی۔ فاطمی دور میں فیصلے اکثر امیروں کے حق میں ہوتے تھے اور قاضی رشوت کے عوض احکام دیتے تھے۔ اس نے قاضی القضات کا نیا تقرر کیا، علماء کو عوامی معاملات میں شامل کیا اور عدالتوں کو عوام کے لیے کھول دیا۔ قاہرہ میں ایک نئی عدالت انصاف قائم کی گئی، جہاں روزانہ صلاح الدین خود بھی عوامی شکایات سنا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ہر شخص کو رسائی حاصل تھی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ تعلیم و تربیت پر بھی اس نے خاص توجہ دی۔ فاطمی کتب خانے میں ہزاروں کی تعداد میں کتب موجود تھیں، جن میں سے بہت سی کتب باطنی اور گمراہ عقائد پر مبنی تھیں۔ صلاح الدین نے ان کتب کو چن چن کر علیحدہ کیا اور قاہرہ میں مدارس نظامیہ کی طرز پر نئے دینی مدارس قائم کیے۔ ان مدارس میں قرآن، حدیث، فقہ، عقائد اور تاریخ اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس نے اہل سنت کے بڑے علماء کو مصر بلایا، انہیں عہدے دیے اور ان کے ذریعے سنی عقائد کو مضبوط کیا۔ صلاح الدین کو معلوم تھا کہ صرف تعلیم یا عدل کافی نہیں جب تک معیشت مستحکم نہ ہو۔ اس لیے اس نے فاطمی دور کے خالی خزانے کو بھرنے کے لیے ٹیکس اصلاحات کی۔ اس نے ناجائز محصولات کا خاتمہ کیا، زمینوں کی اثر نو تقسیم کی، کسانوں کو قرضے دیے اور تجارتی قافلوں کو تحفظ فراہم کیا۔ مصر کی زرخیز زمینوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے نہریں صاف کروائیں، زراعت کو فروغ دیا اور بازاروں میں انصاف کا نظام قائم کیا۔ فوجی نظام کی اصلاح بھی اس کی ترجیحات میں شامل تھی۔ فاطمی خلافت کی فوج فرقہ واریت کا شکار تھی، جس میں وفاداریاں مذہب یا ذاتی مفاد پر مبنی تھیں۔ صلاح الدین نے نئی فوج بھرتی کی، شام اور حلب سے قابل سپاہی منگوائے اور تربیت گاہیں قائم کیں۔ ان سپاہیوں کو جہاد کی تعلیم دی گئی، نظم و ضبط سکھایا گیا اور انہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑنے پر تیار کیا گیا۔ فوج کے اخراجات کے لیے الگ بیت المال بنایا گیا تاکہ عام لوگوں کے ٹیکس پر بوجھ نہ پڑے۔ صلاح الدین نے قاہرہ کو نہ صرف سیاسی مرکز بنایا بلکہ روحانی مرکز بنانے کی بھی کوشش کی۔ اس نے مساجد کی تعمیر نو کرائی، اذان کو سنی طرز پر واپس لایا اور جمعہ کے خطبوں میں عباسی خلیفہ کا نام پڑھوایا۔ یہ سب علامتی اقدامات نہیں تھے بلکہ اس بات کا اعلان تھے کہ مصر اب اہل سنت کے راستے پر گامزن ہے اور خالص اسلام کی طرف واپس آ چکا ہے۔ اس دوران عوام کی حالت بھی بدلنے لگی تھی۔ بازاروں میں امن قائم ہوا، نرخ متعین کیے گئے، غربا کے لیے لنگر قائم کیے گئے اور بیماروں کے لیے شفا خانے بنائے گئے۔ صلاح الدین کا دربار عوام کے لیے کھلا رہتا اور وہ خود سادہ لباس پہنے اکثر بازاروں کا دورہ کرتا اور کبھی کبھار رات کو بھیس بدل کر عوام کی حالت دیکھتا۔ یہ وہی طرز حکمرانی تھی جس کی مثالیں ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملتی ہیں۔ قاہرہ میں تبدیلی کی ہوا ہر طرف محسوس کی جا رہی تھی، مگر دشمن بھی خاموش نہ تھے۔ صلیبی سلطنتیں، خاص طور پر یروشلم اور طرابلس کے حکمران جانتے تھے کہ مصر کی یہ تنظیم مستقبل میں ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے جاسوس بھیجے، بغاوتیں کرانے کی کوشش کی اور یہاں تک کہ بحری حملے کی بھی تیاری کی، مگر صلاح الدین نے ہر چال کو وقت سے پہلے پہچانا اور ناکام بنایا۔
अंदरूनी तौर पर भी कुछ अमीर और पुराने फातमी वफादार नाराज थे। कुछ शाम के रहनुमा भी सलाहुद्दीन के बढ़ते हुए असर और रसूख से खाइफ थे, मगर वो हमेशा नर्म लहजे, अदल और इखलास से उन्हें कायल करता। वो अपने हर फैसले में अब्बासी खलीफा और नूरुद्दीन जंगी का हवाला देता, ताकि लोग इसे खुद मुख्तार बादशाह ना समझें बल्कि उम्मत का खादिम समझें। सलाहुद्दीन ने चंद सालों में काहिरा को एक बदहाल फिरका परस्त शहर से निकालकर एक मुनज़्ज़म, तरक्की याफ्ता और मुत्तहिद मरकज़ बना दिया। अब मिस्र न सिर्फ माली, फौजी और तालीमी लिहाज से मुस्तहकम था, बल्कि रूहानी और फिक्री तौर पर भी एक नई जिंदगी पा चुका था। सलाहुद्दीन ने जो कुछ किया वो खामोशी से, बगैर नमूदो नुमाइश के, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उम्मत की बेदारी के लिए किया। नाजरीन, ये मालूमात मुख्तलिफ मोतबर इस्लामी और तारीखी कुतब से मुस्तनद तहकीक के बाद तरतीब दी गई हैं, जिनमें इब्ने असीर, इब्ने खिलकान, डॉक्टर अली मोहम्मद सलाबी और मुस्तशरकीन की किताबें शामिल हैं। मुकम्मल हवाले जात डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नाजरीन कराम, अगली किस्त में हम देखेंगे सलाहुद्दीन अयूबी की सलीबियों के साथ पहली झड़पें, जहां मिस्र की हिफाजत करते हुए सलाहुद्दीन पहली बार बराह रास्त सलीबी फौजों के मुकाबिल आता है और अपने कायदाना जौहर दिखाता है। तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।